السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں والدین کی اکلوتی اولاد تھی، بہت ناز و نم میں پلی تھی۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک امیر کبیر بزنس مین نے اپنی اکلوتی بیٹی کو کس انداز میں پرورش کیا ہوگا۔ والد صاحب کی خواہش تھی کہ میں اعلیٰ تعلیم حاصل کروں۔ وہ مجھے بیرون ملک میں اعلیٰ تعلیم دلوانا چاہتے تھے، لیکن مجھے پڑھائی سے شغف نہ تھا۔ ان کی لاکھ کوشش کے باوجود میں نے انٹر کے بعد کالج کو خیر بات کہہ دیا تھا۔ والد صاحب کو بے حد قلق ہوا، مگر ماں نے سمجھایا کہ ماں ہم نہیں پڑھنا چاہتی تو رہنے دیں، اتنی تعلیم کافی ہے۔ لڑکیوں کو گھر بسانا ہوتا ہے، اس کی وقت پر شادی کر دیں گے، یہ اپنے گھر بار میں خوش و خرم ہو جائے گی۔ مجھے دیکھیے، میں کون سا پڑھی لکھی ہوں، لیکن آپ کا گھر خوش اسلوبی سے سنبھالا ہوا ہے، آپ کو سکون دیا ہوا ہے، تبھی آپ اتنی دولت کما سکتے ہیں۔ امی کی باتیں والد صاحب کی سمجھ میں آ گئیں اور وہ میرے رشتے کی تلاش میں سرگرداں ہو گئے تھے۔ چند قریبی دوستوں سے ذکر کیا کہ بیٹی کا رشتہ کرنا چاہتا ہوں، کوئی اچھا رشتہ تمہاری نظر میں ہو تو ضرور بتانا۔ ایک دن ابو کسی تقریب میں شرکت کرنے گئے، وہاں ایک درینہ واقف کار مل گیا تھا۔ اکرم صاحب والد صاحب کے کلاس فالو رہ چکے تھے۔ جب اکرم صاحب کو علم ہوا کہ ندیم کو اپنی بیٹی کے لیے رشتہ چاہیے تو ابا جان کے سر ہو گئے کہ آپ کو کہیں ادھر ادھر بھٹکنے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے، ہمارا لڑکا لائق، خوبصورت اور پڑھا لکھا بھی ہے۔ تم نے نادر کو اس کے بچپن میں دیکھا تھا، شاید یاد نہ رہا ہو۔ بہرحال میں تصویر دکھا دیتا ہوں، ہم دیکھے بھالے لوگ ہیں، کہیں اجنبیوں میں پھنس گئے تو ممکن ہے مسئلے مسائل وغیرہ ہوں۔ والد صاحب نے کہا کہ میں سوچ کر بتاؤں گا۔ 2 دن گزرے تھے کہ اکرم صاحب بیوی کو لے کر آ گئے اور انہوں نے امی جان سے اپنے بیٹے کے قصیدے بیان کرنا شروع کر دیے، ساتھ تصویر بھی دکھائی۔ لڑکے کی عمر تصویر میں 26 برس لگتی تھی، جانے کب کی فوٹو لائی تھی، کہا کہ حال ہی میں بھجوائی ہے۔ بہرحال نادر وجیہ نوجوان لگنے لگا، لندن پڑھنے گیا تھا تو وہیں کا ہو کر رہ گیا۔ آنٹی صفیہ کا کہنا تھا کہ میرا بیٹا مشرقی لڑکی چاہتا ہے، تبھی بار بار اصرار کرتا ہے کہ پاکستانی دلہن چاہیے۔ اکرم انکل امیر لوگ تھے، بنگلے میں رہتے تھے، نوکر چاکر غرض کوئی کمی نہ تھی۔ البتہ ان کا کہنا تھا کہ وہاں نادر کی ملازمت ایسی ہے کہ فی الحال پاکستان میں نہیں آ سکتا، شادی کی تاریخ طے ہو جائے جب وہ آئے گا اور دلہن کو ساتھ لے کر جائے گا۔ فی الحال فون پر نکاح ہوگا اور کچھ عرصے اس کی آمد کا انتظار بھی کرنا ہوگا۔ وہ تمام قانونی تقاضے جو بیوی کو ساتھ لے جانے کے لیے ان ملکوں میں درکار ہوتے ہیں وہ اسے مکمل کرنے ہوں گے، تاہم زیادہ عرصہ انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ آپ لوگ فکر نہ کریں، ہم آپ لوگوں کے لیے اجنبی نہیں ہیں اور نہ آپ ہمارے لیے انجان ہیں۔ سوچنے میں وقت نہ لگائیں، فوراً ہاں کہہ دیجئے تاکہ اگلی بار منہ میٹھا کرانے کا اہتمام کر لیں۔ والدہ گھبرا گئی تھیں۔ ابو سے کہا ان لوگوں کو بہت زیادہ جلدی ہے، ایسا بھی کیا ہے کہ ہتھیلی پر سرسوں جمانا چاہ رہے ہیں؟ بے شک آپ کے جاننے والے ہیں، آپ بالکل مطمئن ہوں گے، مگر میں بچی کو بیرون ملک بیانے کے حق میں بالکل بھی نہیں ہوں۔ میری اکلوتی بچی ہے، ہماری دولت جائیداد اور سرمایہ کی یہی تو ایک مالک ہے، ذرا دھیرے سے کام لیں۔ اپنے وطن میں اچھے رشتوں کی بالکل بھی کمی نہیں ہے، ماہم کو ایک سے بڑھ کر ایک رشتہ مل سکتا ہے، ذرا مجھے کوشش کرنے دیجئے۔ کر لو کوشش، ابا جان نے فرمایا، میں اکرم کو برسوں سے جانتا ہوں، تم خواہ مخواہ ایسے ہی پریشان ہو رہی ہو۔ لڑکے کا پاکستان نہ آنا ایک مجبوری بھی ہے کہ وہاں کے کچھ اور قانون و قاعدے ہیں جنہیں پورا کرنا لازم و ملزوم ہے۔ میں نے بھی ان لوگوں کو فوراً ہاں نہیں کہی ہے، بلکہ سوچنے کے لیے وقت لیا ہے۔ اس دوران کوئی اور اچھا رشتہ مل گیا تو انہیں منع کر دیں گے۔ میری بدقسمتی یہ کہ کئی رشتے آئے، کچھ امی اور کچھ ابو کو پسند نہ آئے تھے۔ ادھر انکل اکرم اور ان کی بیگم نے اپنی تگ و دو جاری رکھی، وہ تواتر سے ہمارے گھر کے چکر لگاتے رہے اور منت سماجت میں
कोई कसर उठाना छोड़ी थी। बिलाखिर वालिद साहब को हाँ कहती बनी। उनके नज़दीक ये रिश्ता बहुत मुनासिब था। बस एक ही रुकावट थी दरमियान में, और वो ये थी कि लड़के को बगैर देखे महज तस्वीर देखकर कबूल करना था। निकाह टेलीफोन पर होना था और रुखसती 2 साल बाद होनी थी। ये अरसा मेरे वालिदैन के लिए बिल्कुल भी ज़्यादा ना था। मैं अकलौती औलाद थी, उन पर बोझ ना थी। मैं अभी सिर्फ 17 बरस की थी। वालदा चाहती थी कि मैं 20 बरस की हो जाऊं तो विदा करेंगे। वाए किस्मत के, जो ही वालिद साहब ने अंकल अकरम को मेरे रिश्ते के लिए हाँ कही, अच्छे रिश्ते धड़ाधड़ आने लगे। मगर अगले वक्तों के लोग अपने वादों और ज़ुबान के पक्के हुआ करते थे, सो उन्होंने यही जवाब दिया जहां अल्लाह को मंजूर था। रिश्ता हो गया है, अब अपनी ज़ुबान पर कायम हूँ। हाँ कहकर ज़ुबान से मैं बिल्कुल भी नहीं फिरूंगा। वालदा दबे दबे लफ्ज़ों में कहती रह गई कि बेटी का मामला है और परदेश की बात है, हमारी अकलौती बच्ची है। ज़रा सोच को भी अभी सिर्फ हाँ की है, मंगनी नहीं हुई। दूसरे रिश्ते इससे काफ़ी बेहतर हैं, इनमें से किसी एक पर गौर कर लो। बेटी वतन में होगी तो दुख सुख में खबर तो ले सकेंगे। तुम औरतों की बातें भी तो निराली होती हैं, जहाँ ज़ोदो रंज होती है वहाँ वहमी भी होती है। अरे भाई, लंदन कौन सा दूर है हमारे लिए, हमारे पास कोई दौलत की कमी है क्या? जब चाहेंगे अपनी बेटी के पास चले जाएंगे। गर्ज शोहर के दबाव से मजबूर होकर माँ बिला आखिर चुप हो बैठी। दिल उनका नादर के रिश्ते पर बिल्कुल भी राजी न था। यही खौफ के लड़का देखा नहीं है और बात परदेश की है। मुझसे कहती, बेटी अगर राजी नहीं हो तो अभी कह दे, बाद में कुछ ना कर सकूंगी। माँ क्या कहती, तभी मुझे अकल भी इतनी ना थी, समझ भी ना थी। यही जवाब दिया, अम्मी आप और अब्बू जो फैसला करेंगे मुझे मंजूर है, मेरी अपनी कोई मर्जी नहीं है। मालूम नहीं वालदा को क्यों ये फैमिली बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। दबी जुबान से कहती, मुझे ये लोग लालची लगते हैं, उनके खलूस की खुशबू नहीं आती। एक दिन मैंने पूछ ही लिया, अम्मी आखिर आपको ऐसा क्यों लगता है? बेटी इस वजह से कि खुशामद बहुत करते हैं और खुशामदी लोग मतलबी बहुत ज़्यादा हुए करते हैं। यही बात खटकती है मेरे दिल को। रिश्ता लेने वाले न्याज़मंदी तो दिखाते हैं बेटी। दादी उन्हें समझाने लगी, अब जो फैसला हो गया इस पर दिल से राजी हो जाओ और ज़्यादा में मैख मत निकालो। अच्छे कामों में भरोसा ही खुशियों तक पहुंचाता है। भरोसा करना पड़ता है। दुआ करो कि लड़की की किस्मत अच्छी हो, वरना बहुत से देखभाल छान फटक के बावजूद भी कभी कभी सौदा बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाता है। हमारी महम किस्मत वाली होगी, देख लेना सब ठीक रहेगा। हाँ माँ जी, बिल्कुल दुआ ही करती हूँ, वरना कल की किसे खबर है। इन्हीं वसवसों में वो दिन आ ही गया जब अकरम अंकल और आंटी मेरे निकाह की तारीख लेने में कामयाब हो गए थे। उनकी खुशी का कोई ठिकाना न था। मिठाई के टोकरे लाए और फूलों का गहना कि असल में वरी और जेवर तो उन्होंने निकाह के बाद चढ़ाना था। वालदा ने मुझे नादर की तस्वीर दिखाई थी और मैंने एक नज़र देखकर हया से सर झुका लिया था। फोटो में वो कोई शहजादे लगते थे, ताहम मेरी क्या पसंद और क्या नापसंद आज तक किसी को दिल में बसाया न था। मेरा ज़हन स्लेट की तरह बिल्कुल साफ व शफाफ था। एक दिन मुकर्रर तारीख और वक़्त पर अंकल और आंटी अपने 4 अजीज़ों के हमरा आ गए। मौलवी साहब को भी साथ लाए थे। पलक झपकते में टेलीफोन पर निकाह हो गया और मैं बिन देखे नादर की मनकुआ हो गई। 2 साल का अरसा पलक झपकते बीता। इस दौरान वालिदैन ने मेरा खूब सारा जहेज बना लिया। रुखसती से 2 दिन पहले नादर लंदन से तशरीफ़ ले आए और धूमधाम से मेरी रुखसती हो गई। 3 ट्रकों पर जब मेरे जहेज का सामान उनके बगले के आहते में उतारा गया तो सास ससुर की बाछें खुल गई थी। वाले साहब ने एक मंगला शादी से कबल मेरे नाम किया हुआ था। एक शानदार गाड़ी भी उन्होंने मुझे दी हुई थी। हालांकि उन्हें भी मालूम था कि मुझे नादर के हमरा लंदन जाना है।
مگر شفقت بدری سے مجبور تھے، چاہتے تھے بیٹی کی رخصتی کے وقت سبھی چیزیں جہیز میں دے دیں۔ حالانکہ بظاہر میرے ساس سسر نے ایسا کوئی مطالبہ نہیں کیا تھا، وہ کہتے تھے کہ ہمیں بس لڑکی سے غرض ہے، جہیز دیں یا نہیں آپ کی خوشی ہے۔ والدین کی زندگی میں ایسی خوشی کا دن دوبارہ کب آنا تھا؟ میں ان کی واحد اولاد، ہر شے ان کی مجھے ہی ملنی تھی، سو انہوں نے سب ارمان نکالے، رخصتی ہو گئی اور میں دلہن بن کر نادر کے گھر آ گئی تھی۔ لیکن ایک بات سب نے محسوس کی کہ دولہا اگرچہ وجیہہ تھا مگر کچھ سہما سہما سا تھا، حالانکہ لندن فلیٹ تھا، اعتماد کی کمی لگتی تھی۔ کسی نے کہا کہ بیرون ملک سے آیا ہے اس لیے الگ سا لگ رہا ہے، کسی نے کہا کہ شاید والدین کے مجبور کرنے پر پاکستان میں شادی کر لی ہے۔ غرض جتنے منہ اتنی باتیں تھی۔ میں پھولوں کی سیج پر دلہن بنی بیٹھی تھی، رش کم ہو گیا اور رات کا 1 بج گیا مگر دولہا صاحب کمرے میں نہ آئے۔ بیٹھے بیٹھے کمر دکھنے لگی، جی چاہتا تھا کہ بستر پر لیٹ جاؤں اور سو جاؤں۔ اکیلی کمرے میں گھونگھٹ اوڑے بیٹھی تھی۔ بالآخر قدموں کی آہٹ ہوئی، نادر صاحب اندر تشریف لائے اور سامنے پڑے ہوئے صوفے پر بیٹھ گئے تھے۔ میں انتظار میں تھی کچھ بات کریں گے مگر انہوں نے کوئی بات کی اور نہ گھونگھٹ اٹھا کر میرا چہرہ دیکھا بلکہ سگا سلگا لیا اور کش لینے لگے تھے۔ اس حرکت پر وحشت زدہ ہو کر میں نے خود ہی گھونگھٹ اٹھا دیا۔ سوچا لندن میں دلہنیں اس طرح گھونگھٹ نکال کر نہ بیٹھتی ہوں گی، تبھی انہیں معلوم نہیں کہ دلہن کا گھونگھٹ اٹھانا ہوتا ہے اور اسے منہ دکھائی بھی دینی ہوتی ہے۔ منہ دکھائی گئی بھاڑ میں، بات تو کم از کم کر لیتے، مگر خاموشی اتنی زیادہ گہری تھی کہ میرا دم گھٹنے لگا تھا۔ سوچا گونگے تو نہیں، ٹیلی فون پر آواز تو سنی تھی میں نے، اب کیوں بیٹھے ہیں؟ بالآخر تنگ آ کر خود ہی اپنا گھونگھٹ اٹھا کر دیکھا تو صوفے پر پڑے سو رہے ہیں۔ سوچا لمبا سفر کر کے آئے تھے، آتے ہی شادی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہوگا اور تھک گئے ہوں گے۔ اتنے میں کہ صوفے پر بیٹھتے ہی لیٹ گئے، میں بھی بستر پر لیٹ گئی مگر اب نیند کوسوں دور جا چکی تھی۔ گھنٹے پر یوں ہی پڑی رہی اور سوچتی رہی، پیاس محسوس ہوئی اور پھر حلق میں کانٹے سے چبھنے لگے تو اٹھ بیٹھی، دبے قدموں پلنگ سے اتری اور نادر کا کندھا ہولے سے ہلایا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھے۔ میں نے کہا بہت پیاس لگی ہے۔ انہوں نے میز کی جانب دیکھا جہاں پانی کا کولر اور گلاس رکھے ہوئے تھے۔ تبھی میں کچھ شرمندہ سی ہو گئی۔ وہ اٹھے، کولر سے گلاس میں پانی بھر کر اور ایک گولی دے کر کہا پانی کے ساتھ یہ بھی کھا لو، شاید تھکن سے تمہارے سر میں درد ہو رہا ہوگا، تبھی تم کو نیند بھی نہیں آ رہی۔ میں نے چپ چاپ ان سے گولی لے کر پھانک لی، اور کرتی بھی تو کیا کرتی، وہ نیند سے بھری سرخ آنکھوں سے میری طرف ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے کوئی خواب میں کسی تصویر کو تکتا ہو۔ سوچا یہ نیند پوری کر لیں تو ہی اچھا ہے۔ گولی کے اثر سے میں بہت دیر تک سوتی رہی۔ جب جاگی دن چڑھ آیا تھا اور دولہا صاحب کمرے میں موجود نہ تھے۔ دن بھر مہمانداری ہوتی رہی، دولہا نہ جانے باہر کن کاموں میں مصروف تھا۔ رات آدھی بیت چکی تھی، تب کمرے میں قدم رکھا، بولے گولی کھا لو۔ میں نے کہا میں نے تو آج بالکل بھی نہیں مانگی، آج میرے سر میں درد بھی نہیں ہے، پھر بھی میں کھا لوں، نیند سکون سے آ جائے گی۔ مجھے نیند کے لیے گولی کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ ان کا ہاتھ پیچھے کر دیا، بولے کھا لو، کل ہم نے سفر پر روانہ ہونا ہے، بہت لمبا سفر ہے، بہت زیادہ تھکن ہوگی، آپ تھک جاؤ گی۔ آج کی رات بھرپور اور پوری نیند لینا بہت زیادہ ضروری ہے۔ میں سمجھ گئی تھی کہ معاملہ کیا ہے۔ نادر کو شادی کی ضرورت بالکل بھی نہ تھی، والدین نے مجبور کیا تھا۔ یہ ایک ایسا معاملہ تھا کہ کچھ لڑکیاں خاموش رہ کر اپنی شرافت کا ثبوت دیتی ہیں اور کچھ کے گھر ٹوٹ جاتے ہیں یا وہ کسی اور جانب راغب ہو جاتی ہیں۔ مجھے غصہ آ گیا، گولی میں نے ان کے ہاتھ سے لے کر پرے پھینک دی۔ سوچا کہ یہ ایک رات وطن میں گزارنی ہے تو گزر جائے گی، صبح ہو تو سب سے پہلے امی ابو کو آگاہ کرتی ہوں۔
ورنہ وطن سے دور جو مجھ پر بیتے گی تب میں کیا کر پاؤں گی؟ بے زبان گائے کی طرح تو ہرگز اس شخص کے ساتھ نہ جاؤں گی، نہ ہی ان لالچی لوگوں کی بھینٹ اپنا جہیز چڑھاؤں گی۔ اپنی زندگی کی یہ غیر فطری قربانی ہرگز نہ ہونے دوں گی۔ صبح ساس ناشتے کی ٹرے لائیں تو میں نے ان سے کہا امی جان سے بات کرنی ہے۔ وہ بولی وہ عصر کے وقت آئیں گی۔ انہوں نے فون پر مجھے بتا دیا ہے مجھے ابھی بات کرنی ہے آنٹی، آپ فون پر میری بات کرائیں۔ میرے لہجے کی سختی سے وہ ڈر گئی تھی۔ فون ملا کر دیا۔ میں نے کہا امی ابو کو لے کر فوراً سے پہلے یہاں آ جائیں۔ وہ گھبرا کر بولی خیر تو ہے بیٹا، بس آپ آ جائیں۔ ذرا دیر بعد وہ دونوں آ پہنچے۔ میں نے انہیں بتایا کہ نادر کے والدین نے اس کی زبردستی شادی کی ہے، اس نے مجھے قبول نہیں کیا، میرا گھونگھٹ تک نہیں اٹھایا، نیند کی گولی دے کر سو جانے کو کہتا ہے۔ پردیس میں جو مجھ پر بیتے گی وہ میں کس سے کہوں گی؟ میں ہرگز اس کے ساتھ لندن نہیں جاؤں گی۔ آپ لوگ ٹرک لائیے، پہلے میرا جہیز اٹھائیں اور پھر مجھے اپنے ہمراہ لے جائیں۔ ابو نے نادر کو بلا لیا۔ وہ بولا آپ کی بیٹی بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے، میں نے والدین کی خاطر شادی کی ہے، انہوں نے مجھے مجبور کیا تھا، میں اس بندھن کا اہل نہیں ہوں۔ آپ بے شک ابھی اس بندھن کو ختم کر دیں۔ والد صاحب نے ٹرک والے کو فون کیا۔ ساس سسر بولے ارے بھائی صاحب یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کے بیٹے سے بات ہو گئی ہے، میں جو بھی کر رہا ہوں بالکل ٹھیک کر رہا ہوں۔ جی ہاں یہ جو بھی کر رہے ہیں بالکل ٹھیک کر رہے ہیں۔ نادر نے کہا آپ لوگ انہیں مت روکیے اور نہ ہی کوئی صورتحال خراب کرنے کی کوشش کرے، مجھے جلد واپس جانا ہے، کوئی اڑچن نہ ڈالے۔ میں نے بہت منع کیا تھا پر آپ لوگ نہیں مان رہے تھے۔ اب آ گئی بات سمجھ میں آپ کے، ان کو حق مہر بھی ادا کر دیجئے جتنا ان کا حق بنتا ہے اور شرافت سے سامان واپس کر دیجئے۔ مجھ سے کہا مجھے معاف کر دینا۔ نادر نے یہ کہہ کر ہم مجبوروں کی مشکل اور زیادہ آسان کر دی، ورنہ نہ جانے کتنا جھگڑا ہوتا۔ میں اور والدین اس المیے پر سخت افسردہ تھے، لیکن قدرت جو کرتی ہے اچھا ہی کرتی ہے۔ 2 سال کی اداسی کے بعد بالآخر ایک اچھا رشتہ آ گیا اور میری دوبارہ شادی ہو گئی تھی۔ اس بار اللہ تعالیٰ نے اپنا کرم کیا، شوہر میرے جیسے ملے اور آج ان کے ساتھ ایک خوشگوار زندگی گزار رہی ہوں۔ شکر کرتی ہوں اس وقت اللہ تعالیٰ نے ہمت دی اور میں نے جرأت سے کام لیا تھا۔ اگر نادر کے ہمراہ لندن چلی جاتی تو جانے کتنی خوار ہوتی۔ دوستو ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کے ابھی سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر لیجئے گا تاکہ نئی اپلوڈ ہونے والی ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔